بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین یہاں اسلام کی روشنی پھیلانے والی عظیم ہستیاں بہت گزری ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ایسا ہے جو محبت، رواداری اور خدمت خلق کا استعارہ بن گیا۔ وہ نام ہے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام پر محبت لقب سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی زندگی کے سنہری اوراق پلٹیں گے۔ آپ کی ولادت 537 ہجری کے مطابق 1143 عیسوی میں ایران کے علاقے سیستان میں ہوئی۔ آپ نجم الطرفین سید تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا بچپن میں نام حسن تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے۔ والد گرامی کا سایہ سر چھوڑ گیا۔ وراثت میں ملنے والے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ایک روز آپ کی ملاقات ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کی صحبت نے آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ علم کی تلاش میں آپ بخارا اور سمرقند کے عظیم مراکز علم پہنچے، جہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ پھر آپ کی جستجو آپ کو نیشا پور کے قصہ ہارون لے گئی، جہاں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی۔ آپ اپنے مرشد کے ہمراہ 20 سال تک رہے، ان کی خدمت کرتے ہوئے حج و زیارت کا سفر بھی کیا۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاریخی لمحہ آیا۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہیں آپ کو خواب میں حکم ملا، اے معین الدین چشتی، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت پر فائز کیا ہے، اجمیر جا کر قیام کرو۔ اس موقع پر مرشد گرامی نے آپ کو خرقۂ خلافت عطا فرمایا اور اپنا عصا، پاپوش اور مسلح دے کر ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ ہندوستان پہنچ کر آپ سب سے پہلے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن معتکف رہے، پھر دہلی ہوتے ہوئے بالآخر اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پورا سرار تبلیغ اور کرامتوں سے اجمیر شہر کے باطل مذہب کے پیروکاروں بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمان ہونے لگے، تو اجمیر کے سرکردہ خیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود راجہ پرتھوی راج چوہان کو اپنے کردار خطرے میں نظر آنے لگا۔ چنانچہ اس نے حق و صداقت کی پاکیزہ فضا کو مقدر کرنے اور اسلام و ایمان کی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پرتھوی راج چوہان کے درباریوں کو کہنا تھا کہ یہ بوریہ نشین فقیر شاید کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے سلطنت کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کرنا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ انہی کی مدد سے یہ فقیر اس شہر سے بھاگ سکتا ہے۔ راجہ نے حکم دیا کہ پوری سلطنت کے سب سے بڑے جادوگر جوگی جے پال کو اس کے تمام چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ اجمیر شریف طلب کیا جائے۔ چنانچہ جوگی جے پال اپنے 1500 شاگردوں کے ساتھ، جو کہ جادو نگری اور شیوتا بازی میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے، اجمیر میں وارد ہوئے۔ اس کی آمد سے راجہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے درباریوں اور سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جے پال اپنے 1500 شاگردوں اور سلطنت کے ذمہ داروں کے ہمراہ حضرت خواجہ کی قیامگاہ کی طرف بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو جوگی جے پال اور اس کے چیلوں کے آنے کی خبر ہوئی، تو آپ نے وضو کر کے اپنی مجلس کے گرد اپنے عصا سے ایک حصار بنا دیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کوئی بھی دشمن اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جے پال اپنے باطل علم پر گھمنڈ کرتے اور اتراتے ہوئے جب قریب پہنچا، اس کے شاگردوں میں سے جو بھی دائرہ حصار میں آیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت خواجہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کر دربار میں واپس چلے گئے۔ انا ساگر کا پانی پیالے میں سما گیا۔ آپ کی ایک کرامت میں سے ایک کرامت ہے کہ جب حضرت خواجہ کی روحانی قوتوں کے آگے جادوگروں کی ایک نہ چلی، تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انا ساگر سے، جس سے اجمیر کے لوگ پانی پیتے تھے، اس کا پانی حضرت خواجہ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بند کر دیا اور اس کے لیے انا ساگر پر سخت پہرا بٹھا دیا تاکہ حضرت خواجہ کا کوئی بھی ساتھی ایک قطرہ پانی نہ لے سکے۔ جب حضرت خواجہ کو راجہ پرتھوی راج چوہان کی اس انتہائی غیر اخلاقی حرکت کا علم ہوا، تو آپ نے بزرگانہ جلال میں آ کر شادی دیو سے کہا کہ جس طرح بھی ممکن ہو انا ساگر سے ایک پیالہ پانی لاؤ۔ شادی نے پانی لیا اور ہمت و جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سخت پہرے کے درمیان تالاب پر پہنچ کر جو ہی پیالہ پانی میں ڈالا، انا ساگر
تالاب کا سارا پانی سمٹ کر پیالے میں آ گیا۔ لوگوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ابھی تو یہاں پانی موجے مار رہا تھا، اب تو یہ بالکل سوکھ گیا ہے اور یہاں خاک اڑ رہی ہے۔ شادی دیو پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ کے ساتھیوں نے اپنی تمام ضروریات پوری کر لی، لیکن پیالے کا پانی ذرا بھی کم نہ ہوا، کیونکہ اجمیر کے تمام تر باشندے اسی انا ساگر سے پانی لیا کرتے تھے۔ اس لیے جب انا ساگر سوکھ گیا تو لوگ بے حد پریشان ہو گئے۔ جےپال نے جب یہ دیکھا تو دائرہ حصار کے قریب آیا اور کہا کہ یہ فقیر لوگ پیاس کی شدت سے مرنے پر آ چکے ہیں، تم خود کو فقیر کہتے ہو، فقیر کو رحم دل ہونا چاہیے، نہ کہ ظالم۔ دریا ذیلی کا تقاضا یہی ہے کہ لوگوں کو پانی دے دو۔ حضرت خواجہ نے جےپال کی عرض سن کر شادی دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اور انا ساگر کے جس مقام سے پانی لائے ہو وہیں پانی ڈال دو۔ شادی دیو نے جیسے ہی پیالہ انڈیلا، دوبارہ انا ساگر میں لہریں اٹھنے لگی۔ جوگی جےپال کی جادوگری۔ جوگی جےپال اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دن آرام سے بیٹھنے کے بعد دوبارہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کی دانش میں پہلے سے بھی سخت جادوگری کے کرشمے دکھانا شروع کیا۔ پہاڑوں کی طرف سے جادو کے زور سے ہزاروں کالے سانپ نکال کر حضرت خواجہ کی طرف بڑھایا، لیکن جب سانپوں کا یہ لشکر آپ کے قریب پہنچا تو حصار کی لکیر پر سر رکھ کر ایک ایک سانپ بے دم ہو گئے۔ جب یہ جادو بری طرح ناکام ہو گیا تو جوگی جےپال نے خود پنجہ آزمائی کا آغاز کیا اور اپنے فن جادوگری کے زور سے آگ کی بارش برسانے لگا۔ ہر طرف انگاروں کے ڈھیر لگ گئے، ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر دائرہ حصار اور اس کی فضا کا آگ کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ جب جادو کی آگ سے بھی حضرت خواجہ اور ان کے ماننے والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تو جےپال نے حضرت خواجہ سے کہا کہ آپ میرا اور تمہارا مقابلہ باقی ہے، بہتر ہے کہ تم فوراً اجمیر چھوڑ دو، ورنہ میں آسمان پر جا کر تمہارے سروں پر اس قدر بلائیں برساؤں گا کہ تمہارا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، تو زمین پر رہ کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا اور زمین پر تیرا وار ناکام ہی رہا تو آسمان پر اڑ کر بھی تو کیا کر سکے گا۔ جوگی جےپال نے ہرن کی کھال ہوا میں پھینکی اور اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں اڑنے لگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نے جےپال کی یہ جادوگری اور لوگوں کا حیرت و استعجاب دیکھا تو اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مغرور جےپال کو سزا دیتے ہوئے نیچے لے آؤ۔ یہ فرمان سنتے ہی کھڑاؤں یعنی آپ کی جوتی مبارک ہوا میں اڑتے ہوئے نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد لوگوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت کی نالین جےپال کے سر پر بری طرح مارتے ہوئے اسے حضرت خواجہ کے قدموں کے پاس لے آئی۔ جوگی جےپال کا قبول اسلام۔ حضرت خواجہ کی کھڑاؤں کی مار سے جوگی جےپال کا غرور اور گھمنڈ اور تکبر و خود سری سب ایک ایک لمحے کے اندر خاک میں مل گیا۔ روحانی صداقت و طاقت کے سامنے جادوگری کے تمام حربے بری طرح ناکام ہو گئے۔ جوگی جےپال کو معلوم ہو گیا کہ یہ پورے نشین فقیر کوئی جادوگر نہیں بلکہ روحانیت و عرفانیت کی لازوال قوت و طاقت کا مالک اللہ کا نیک بندہ ہے، کہ اس کے حکم سے اس کے پیروں کی کھڑاؤں جب ہوا میں اڑ کر مجھ جیسے بڑے جادوگر کو سزا دیتے ہوئے نیچے لا سکتی ہے۔ جوگی جےپال کے دماغ میں سوار جادوگری کا تمام نشہ ہرن ہو گیا۔ اس کے دل سے بھی کفر و شرک کے پردے اٹھنے لگے۔ اس نے اپنا سر حضرت خواجہ کے قدموں میں رکھ دیا اور خلوص کے ساتھ اسلام قبول کر کے حضرت خواجہ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائیے کہ میں امر ہو جاؤں، یعنی تا قیامت زندہ رہوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، الہی اس بندے کی دعا قبول فرما۔ جب حضرت پر دعا کی قبولیت کا آثار نمایاں ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے ہمیشہ کی زندگی پائی مگر لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یہ روایت ہے، بے حد مشہور و معروف ہے کہ جوگی جےپال اب تک اجمیر کے پہاڑوں میں رہتا ہے۔ جو مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے یہ اس کی رہبری کرتا ہے۔ ہر شب جمعہ کو روزہ خواجہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا، خزینۃ الاصفیاء۔ جب پرتری راج نے جوگی جےپال اور اس کے چیلوں کی شکست فاش دیکھی تو یہ بہت گھبرا گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں واپس آیا۔ جب رائے پرتھورا کی ماں کو حضرت خواجہ کی اجمیر میں آمد، اونٹوں کے بیٹھ جانے، انا ساگر کے سوکھ جانے، جوگی جےپال کے جادو کی ناکامی اور اس کے اسلام لے آنے جیسے واقعات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کی خبر میں نے علم النجوم سے تجھے 12 سال پہلے ہی دے دی تھی۔ اب تم اس سے کوئی مقابلہ نہ کرنا کہ اس سے جنگ و جدال نقصان سے خالی نہ ہوگی بلکہ اس کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے حسن اخلاق، مؤثر کرامات اور باطنیت
تصرفات نے اجمیر شہر کے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ عوام خاص کی ایک بڑی تعداد بت پرستی اور کفر و شرک سے توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت خواجہ کے مریدوں اور عقیدہ مندوں کی تعداد روز روز بڑھنے لگی تو انا ساگر کے پاس کی جگہ ناکافی ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے اجمیر میں قیام کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام ساتھیوں کی ہمراہ شہر اجمیر میں اس مقام پر مستقل سکونت اختیار فرمائی جہاں اس وقت درگاہ شریف ہے۔